نسل کی پہچان آپ کے رویے سے ہے، نسل کی پہچان آپ کی عادتوں سے ہے، نسل کی پہچان آپ کے ہاتھوں کی دستگیری سے ہے، آپ کے ہاتھوں کے کام سے ہے، نسل کی پہچان آپ کی سوچ سے ہے، نسل کی پہچان آپ کے دل کی وسعت سے ہے، اور نسل کی پہچان آپ کے ظرف کے بڑا ہونے سے ہے۔ نسل کی پہچان شناختی کارڈ سے نہیں ہے، نسل کی پہچان بے فام سے نہیں ہے، نسل کی پہچان صرف اور صرف جو ہے وہ قبیلے، خاندان، برادری کی بنیاد پر نہیں ہے، عادتیں انسان کی نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد نواز لق آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہماری گفتگو اس بات کے اوپر ہے کہ انسانوں کی نسل کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ دو تین چیزیں پہلے سمجھ لیں کہ ہم جس وقت بھی نسل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو نسل سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ فلاں بندے کا قبیلہ، خاندان، رنگ، رنگت، اس کے جو جہاں پہ وہ رہتا ہے، اس کا علاقائی جو ماحول ہے، اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ تو بسا اوقات اس کی بنیاد پر ہم لوگوں کی جو اچھی، بری، خوبصورت، دل نشین، پائیدار، عزت، روب، ان ساری چیزوں کی نسل کا تعین کر دیتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اس چیز کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، اور آپ سے بھی یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی میری اس بات کے ساتھ کہاں تک متفق ہیں اور کہاں تک اختلاف رکھتے ہیں۔ مجھے آپ کی جو رائے ہے اس کا انتظار رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو نسل ہے، نسل کی بنیاد یا نسل کی پہچان اچھائی، برائی، شرم، حیا، سخاوت، محبت، رفت، ان چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ الطاف حسین حالی نے ایک شعر کہا تھا، کیس ہو، کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ جس کے پاس فن ہے، ہنر ہے، جس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے عزت ہے، جس کی نظر میں شرم ہے، حیا ہے، اور جس کے پاس لوگوں کے لیے احترام ہے، اس کی نسل اعلیٰ ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کسی کے نام کے ساتھ کوئی بڑی برادری، خاندان یا نسل کا ٹیگ لگ بھی جائے، اس کی زبان پر جھوٹ ہے، گالی ہے، بے عزتی ہے، بکواس ہے، دوسرے کی عزت نفس کو جو ہے نا وہ کریدنا ہے، تو اس کی نسل کو کیسے آپ اچھی نسل کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو نسل ہے نا، اس کی بنیاد یا اس کی پہچان وہ نام نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، گاؤں نہیں ہے، یا کسی اچھی پوسٹ پر ہونا نہیں ہے، یا کسی کا امیر یا غریب ہونا نہیں ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک عظیم اسکالر بھی تھے اور ان کا ایک بڑا نام ہے ادب کے اندر، خلیل جبران، بڑے آرٹیکل لکھے انہوں نے اور بڑی منفرد سوچ کے مالک تھے۔ ان کا ایک تجربہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا، اور میں ان کے اس تجربے سے ذاتی طور پہ 100% اتفاق کرتا ہوں۔ وہ تجربہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بازار گیا تو بازار میں نے ایک عورت کو دیکھا، تو جب کہتے ہیں میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں نے اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے بچوں کا جو رویہ اور اس کے بچوں کے اندر جو انسانیت یا اس کے بچوں کے جو اخلاق تھے، میں نے اس کی اولاد کو دیکھ لیا اس کے چہرے میں۔ اب اگلی بات کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جب اس عورت کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو اس نے میرے آباء و اجداد کو دیکھ لیا۔ اب دیکھیں، سامنا دو لوگوں کا ہو رہا ہے، ایک عورت کا اور ایک مرد کا۔ مرد کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے چہرے پہ جب پہلی نظر ڈالی تو میں نے اس کی اولاد کو دیکھ لیا، حالانکہ وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئی، اور میں اس کی اولاد کو سمجھ گیا کہ وہ کیسی ہوگی۔ پیدائش اس کی پتہ نہیں کتنی بعد میں ہوئی ہو، اس کی اولاد کی پیدائش۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرے چہرے پہ جب اس کی نظر پڑی تو اس نے میرے آباء و اجداد کو دیکھ لیا، پہچان بھی لیا، حالانکہ نہ وہ اس کے آباء و اجداد سے ملی، اور عین ممکن ہے کہ اس کے آباء و اجداد مر چکے ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے اندر جو مین تھیم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو انسان کی عادتیں ہیں وہ اس کی نسل کا پتہ دیتی ہے۔ عورت شرم والی ہے، حیا والی ہے، پردے والی ہے، عزت والی ہے،
تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ شجاع ہوگی، بہادر ہوگی، شرم والی ہوگی، غیرت والی ہوگی، جذبے والی ہوگی، حب الوطنی والی ہوگی اور انسانیت کا احترام کرنے والی ہوگی۔ اسی طرح اگر مرد ہے اور وہ آنکھوں کا بھیڑیا ہے، یعنی اس کی نظریں جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہیں اور وہ تاڑ کے اور جو ہے نا وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں بدنگاہی کروں، اس کی نظر میں حیا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسی نسل سے ہے کہ جہاں پہ خواتین کا حیا سکھایا ہی نہیں گیا، یا وہ ایسے مردوں کا بیٹا ہے کہ جنہوں نے کبھی عورتوں کا حیا کیا ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نظر کا استعمال کیا ہے۔ جو آنکھوں کی حفاظت ہے نا، یہ صرف اور صرف عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، اپنی نسل کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور اپنے آباء و اجداد کو لعن طعن سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مرد کا زیور بھی ہے۔ جس وقت ہمارے جوان وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کو وقتی طور پہ وہ بڑی بدماشی سمجھتے ہیں، بڑی عزت سمجھتے ہیں، بڑا کام سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ دھبے لگوا رہے ہیں اپنے بزرگوں کی سفید پگڑیوں پر، اور وہ اپنے بزرگ جو ان کے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں نا، ان کی پگڑیوں کے شملے جو ہے نا ان کو وہ نیچے کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ عورت جو بدنگاہی میں مبتلا ہوتی ہے اور جس کا چہرہ حیا سے خالی ہے اور جس کی نظریں بے باک ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی آنکھیں کہاں سے ہٹانی ہے، وہاں پہ نہیں رکھنی، اور کیسے میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، یوں سمجھیں کہ اس کی نسل ہی محفوظ نہیں ہے، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اور اس کی جو آنے والی نسل ہے وہ بھی بے حیا ہوگی۔ یہاں پر نپولین کا ایک بڑا پیارا جملہ اس نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمال ارشاد فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو گے، اچھا کھلاؤ گے، پہناؤ گے، اچھی جگہ ان کا نکاح کرو گے، ان کے شرم حیا، ان کے پردے کا لحاظ رکھو گے، تو حضور نے فرمایا میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور اس طرح بشارت دیتا ہوں کہ وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ دوستان گرامی، جو نسل ہے نا، نسل کی پہچان آپ کے رویے سے ہے، نسل کی پہچان آپ کی عادتوں سے ہے، نسل کی پہچان آپ کے ہاتھوں کی دستگیری سے ہے، آپ کے ہاتھوں کے کام سے ہے، نسل کی پہچان آپ کی سوچ سے ہے، نسل کی پہچان آپ کے دل کی وسعت سے ہے، اور نسل کی پہچان آپ کے ظرف کے بڑا ہونے سے ہے۔ نسل کی پہچان شناختی کارڈ سے نہیں ہے، نسل کی پہچان بے فام سے نہیں ہے، نسل کی پہچان صرف اور صرف جو ہے وہ قبیلے، خاندان، برادری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ عادتیں انسان کی نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فقیری میں بادشاہی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ نسلاً بادشاہ ہیں، اور کتنے ایسے بادشاہ ہیں جو بادشاہی میں غریب ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسلاً کسی چرواہے کے بیٹے ہیں، کسی غریب کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عادتوں کا سخی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا حلیم بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھوں کا سخی بنائے، تاکہ جو ہماری نسلیں ہیں نا وہ ہمارے ان کاموں پہ فخر کر سکیں، اور ان کاموں کی بنیاد پر ہماری نسلوں کی پہچان ہو۔ آپ بھی جب کسی سے ملیے تو اس بنیاد پر دیکھیے کہ اس کا تعلق کس نسل کے ساتھ ہے، یہ نہ دیکھیے کہ کتنے بڑے خاندان کا بندہ ہے۔ مولانا روم کے ایک واقعے کے ساتھ بات کا اختتام کرتے ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ جانوروں کی میٹنگ ہوئی، جنگل کے جانور، مثنوی شریف آپ پڑھیں مولانا روم کی، تو مولانا نے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں انسانی زندگی درست کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں ملاقات ہوئی جب سارے جانوروں کی بیٹھے تھے، سب اپنا اپنا تعارف کرانے لگے، تو ان کو اپنے آپ پہ بڑا رشک تھا، بڑے خوش تھے۔ تو جب گیدڑ کا موقع آیا نا، گیدڑ کی باری آئی، تو اب گیدڑ جو ہے چونکہ اس نے تعارف تو اپنی ذات کو سامنے رکھ کے کروانا تھا، تو اس کے پاس تو کوئی ایسا کارنامہ تھا نہیں، شیر تھا، تو اس نے اپنی دھاڑ اور اپنا کام اور اپنا جو اس کا ایٹیچیوڈ تھا، اس کے بنیاد پر اس نے اپنا تعارف کروایا، گھوڑے نے کروایا، سب نے۔ تو گیدڑ کا مولانا لکھتے ہیں کہ گیدڑ کہتا تھا پدرم سلطان بود۔ انہوں نے کہا یار کمال ہوگی، پدرم سلطان بود، پدرم سلطان بود مطلب میرا باپ بادشاہ تھا۔ وہ اسے کہتے بھئی تم اپنا بتاؤ تم کیا ہو؟ تو وہ کہتا پدرم سلطان بود۔ وہ اپنا نہ کہتا کہ میں گیدڑ ہوں،
اور جیسے خطرہ آتا ہے اور مشکل آتی ہے تو میں اپنی ٹانگوں میں دم دے کے بھاگ جاتا ہوں، اور جو ہے نا وہ ساری رات میں کسی اپنی پناہ کی تلاش میں رہتا ہوں، اور دن کو میں دھوپ میں سویا رہتا ہوں، کام نہیں کرتا، میں ڈرپوک ہوں، میں سست ہوں، میں کاہل ہوں۔ وہ اپنی کوئی بات نہ کرے، وہ صرف یہ کہ پدرم سلطان بود کہ میرا جو دادا تھا، پردادا تھا نا، وہ بادشاہ تھے۔ تو جو دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے کام کیے، انہوں نے اپنے زور بازو پہ کیے، اپنی محنت پہ کیے۔ انہوں نے اس لیے نہیں کیے کہ ہماری نسل اس کے اوپر فخر کرتی رہے کہ ہمارے دادے نے یہ کیا۔ آپ سے بھی جب پوچھا جائے گا نا تو باپ دادے پردادے کی بنیاد پہ نہیں، آپ کی ذات سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا اور آپ کس قبیل سے ہیں، ہارے ہوئے میں ہیں یا جیتے ہوئے میں ہیں، ناکاموں میں ہیں یا کامیابوں میں ہیں، برے میں ہیں یا اچھوں میں ہیں، کنجوسوں میں ہیں یا سخیوں میں ہیں، شریفوں میں ہیں یا بدماشوں میں ہیں۔ تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس نسل سے ہیں، اور کسی کا رویہ دیکھ کے بھی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا تعلق کس نسل سے ہے، نہ کہ اس کے شناختی کارڈ کی بنیاد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔